احترام سے کرتے ہیں، جس سے مجھے لگا کہ نہیں آپ فقط احترام کے قائل نہیں ہیں ظاہری احترام کی، آپ دل سے ان کو صدیق اکبر مانتے ہیں، یا کم از کم صدیق، اور یعنی کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ جو قابل تقلید ہو، قابل تعریف ہو. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ درست ہے؟ فاتحہ اول مظلوم غصب حق ہو، جس کا حق غصب کیا گیا. اول مظلوم کیوں ہے امیر المومنین؟ وہ کون ظالم ہے کہ جس نے ظلم کیا؟ ظالم کا احترام تمہارے مکتب میں کس نے سکھایا تمہیں؟ رہبر معظم پہ تہمت لگاتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دور کرتے ہو ان سے. تو ان موضوع میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم قاتل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہو، پھر اس کے بعد کہتے ہو میں شیعہ ہوں، جناب زہرا کے سامنے تم نے نہیں جانا، شرم نہیں آئے گی؟ بٹھائے یہ ڈاکٹر حسنین نامی ایک بندہ ہے، اور جواد نقوی صاحب کے مدافعین میں شدت سے اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کو ولایت فقی، ولی فقی اور رہبر کے جو فرمودات ہیں ان سے کس قدر دور رکھا گیا ہے، اور جو جواد نقوی نے بتایا ہے وہی یہ لوگ سنتے آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، جہاں تشیع کے اعتقادات پر حملہ بیرونی جو عناصر ہیں ان کی طرف سے ہوتا رہا، یعنی نواسب کی جانب سے، طول تاریخ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. خود ائمہ کے زمانے سے ہی اعتقادات تشیع کے اوپر مخالفین حملہ آور ہوتے رہے. ائمہ نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، ائمہ نے مناظرات کی تعلیم دی، حتیٰ ایسے افراد کے جو مناظرے کیا کرتے تھے ان کی تشویق کی اور ان کی تحسین کی، ان کے لیے دعا فرمائی. رجال کشی، اصول کافی میں، احتجاج تبرسی وغیرہ میں ہمارے ہاں کثرت سے ایسی روایات پائی جاتی ہیں. خود ائمہ کے زمانے سے ہی یہ کام شروع ہوتا ہے. اس کے بعد غیبت صغریٰ میں مناظرات کا جو مرحلہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کے بعد غیبت کبریٰ میں شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسی شخصیت آتی ہیں، اور مناظرات پھر جو ہے وہ اپنی اوج پر پہنچتے ہیں، اور مذہب تشیع جو ہے وہ مزید نکھر کر لوگوں کے سامنے آتا ہے. اور ہم یہ دیکھیں تشیع میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مناظرات سے ہوئے ہیں. اسلوب سے فرق اختلاف کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیک سے فرق اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن خود اصل یعنی مناظرہ جو ہے یہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے بقول ضروریات مذہب تشیع میں سے. کیسے؟ چونکہ ائمہ کی تاکید اتنی ہے، خود ائمہ کا عملی طور پر انجام دینا، اصحاب کو تعلیم دینا. خود اصول کافی کے اندر خود امام سجاد علیہ السلام سے سیکھے ہوئے قیس بن ماسر جیسی شخصیت کے جس کے بارے میں یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ کان یحسن الکلام، یعنی وہ بہت بہترین مناظرہ کیا کرتا تھا. الکافی کے اندر پہلی جلد میں کتاب الحجہ میں ہی آپ کو یہ مناظرہ مل جائے گا. کانا یحسن الکلام، بہت اچھا مناظرہ کیا کرتا تھا. کس نے سکھایا؟ امام سجاد علیہ السلام نے. اور امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ لوگوں کو جو بتلایا گیا وہ تقیہ کا زمانہ ہے. لوگوں کو یہ بتلایا گیا کہ وہ صحیفہ سجادیہ، دعا اور مناجات میں مشغول رہتے تھے. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں امام اس انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں شرکت کرتے ہیں. جو زرارہ بن عین ہے، حمران بن عین، یہ پورا جو 10 بھائی ہیں، یہ 10 کے 10 بھائی ان کو ان کی بہن نے شیعہ کیا. کس کے زمانے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ لوگ نکھر کے آتے ہیں. ان کی تشیع میں ائمہ کا ہاتھ ہے، ائمہ کے شاگردان ہیں. تو یعنی اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مذہب تشیع میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ لولا زرارہ، اگر زرارہ نہ ہوتا لن درست احادیث صحابی، کہ میرے باپ کی احادیث ضائع ہو جاتی. یعنی اس قدر زرارہ کی قدر و قیمت جو ہے وہ مذہب تشیع میں ہے. اور زرارہ خود مناظرے کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ خود تعلیم بھی دیتا تھا، اور ائمہ نے اس کی تمجید بھی کی ہے. آج کے زمانے میں کیا ہوا؟ اچھا، اس وقت سنی نہیں ہوا کرتے تھے کیا؟ سنی ہوتے تھے. ہم دکھا چکے ہیں کہ ائمہ نے کیسے خود بھی لوگوں کو تعلیم دی، خود بھی کہتے تھے قلم باہل المدینہ. عبد الرحمن بن حجاج غالباً صحابی تھے، اگر مجھے نام کا اشتباہ نہیں ہو رہا. کس میں؟ آپ جائیں رجال کشی میں، یہ عبارت سچ کریں، قلم باہل المدینہ، کہ اہل مدینہ سے کیا ہو. اگر میں وہ روایت ڈھونڈ لاؤں تو آپ کے لیے وہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ امام کیا فرماتے تھے کہ جاؤ اہل مدینہ کے ساتھ. اہل مدینہ اس وقت ان کا جو امام مالک ہے، کلم، ہاں جی، یہ ملاحظہ کریں، روایت مل گئی ہے. یہ رجال کشی ہے، یہ رجال کشی. یہاں پر روایت ہے
عبدالرحمن بن حجاج شاہد اللہ ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مراد ہیں بالجنہ جنت کی بشارت دی. وکانہ ابو عبداللہ یقول عبد الرحمن اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ عبد الرحمن سے کیا کہتے تھے یا عبد الرحمن قلم اہل المدینہ فانی احب ان یرا فی رجال الشیعہ مثلک کہ اے عبد الرحمن کہ جسے جنت کی بشارت کس نے دی امام نے دی اور کہا کہ جاؤ مناظرہ کرو میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے جیسے محبت میں چاہتا ہوں یعنی امام کی چاہت ہے کہ تم جیسے جو مناظرہ کرنے والے ہوں وہ تشیع کے افراد میں پائے جائیں. ایک اور روایت ہے اگر مجھے مل جائے وہ روایت تو میں آپ کے لیے لے کر آؤں. کیا جی اگر وہ مجھے روایت مل جائے ایک اور امام کے صحابی ہیں ان کے متعلق بھی امام نے دعا فرمائی اور پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر کہا کہ وہ بہت زیادہ ہم اہل بیت کا دفاع کرنے والا تھا. اگر یہ مجھے روایت مل جائے بہت زیادہ اہل بیت کا دفاع کرنے والا تھا. اب ایسے افراد کے لیے امام کیا دعائیں کرتے تھے اور ان کی تشویق کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں جو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ ہم اہل بیت کا دفاع کرنے والا تھا. اچھا جی ایک یہ روش ہے ہمارے چونکہ آج میں جن افراد کو جواب دینے والا ہوں وہ افراد ہیں کہ جو مکتب تشیع کے دفاع میں خود بھی کچھ نہیں کرتے اور پھر مکتب تشیع کے جو مسلمات ہیں اور جو مکتب تشیع کی حقیقت ہے اس سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں موصوف کی گفتگو کی طرف پھر انشاءاللہ آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ کس قدر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ علم سے کس قدر دور ہے یعنی صرف لیبل ہے علم کا لیکن آگے مثلا جب میں محسوس کیا کہ بہت سارے علماء ہیں تشیع میں جو کہ احترام کے قائل ہیں. میں خود بھی احترام کرتا ہوں خلفاء کا تو کیونکہ رہبر نے کہا ہوا ہے تو میں چونکہ ان کی تقلید میں بھی ہوں ان کو ولی فقیہ بھی مانتا ہوں. اب یہ دیکھیں رہبر پر بیٹھے بٹھائے یہ ڈاکٹر حسنین نامی ایک بندہ ہے اور جواد نقوی صاحب کے مدافعین میں شدت سے اس کا شمار ہوتا ہے لیکن ان کو ولایت فقیہ ولی فقیہ اور رہبر کے جو فرمودات ہیں ان سے کس قدر دور رکھا گیا ہے اور جو جواد نقوی نے بتایا ہے وہی یہ لوگ سنتے آئے ہیں. اب یہ ڈاکٹر بھی ہے ایڈوکیٹ بھی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہے میں یعنی ایڈوکیٹ ہے غالباً ڈاکٹر نہیں ایڈوکیٹ حسنین نقوی نام ہے اس بندے کا اور یہ ڈاکٹر محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی گفتگو کے اوپر آج ہم معروضات عرض کریں گے. کیا کہہ رہا ہے جی میں خلفاء کا احترام کرتا ہوں چونکہ رہبر نے کہا ہے یعنی رہبر پر بیٹھے بٹھائے یہ لوگ تہمت لگا دیتے ہیں کہ جی رہبر نے کہا ان کا احترام کرنا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آج تک یہ مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا کہ مقدسات کی توہین بیان حقیقت اور احترام اس میں فرق ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ میں کسی کی توہین نہیں کرتا میں کیا جی فقط بیان حقیقت کرتا ہوں. خود رہبر معظم کی ان موصوف سے ہم درخواست کریں گے بھائی زیادہ آپ لوگ ولایت فقیہ کے علمبردار ہیں کبھی ولایت فقیہ کے جو ولی فقیہ ان کی کتابیں پڑھنے کی بھی زحمت کر لیا کرو. ایک کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں ہم رضمان حسین رہبر معظم کی تقریرات کا مجموعہ ہے ذرا اس کو پڑھنے کی زحمت کرو. ایک نمونہ تو میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں مزید کہوں گا کہ پڑھ لیا کریں. آپ جیسے افراد کی وجہ سے ہی لوگ ولایت فقیہ سے دور ہوتے ہیں ولی فقیہ سے دور ہوتے ہیں. اب یہی جملہ اگر مل جائے ایسے افراد کو کہ جو خود ولی فقیہ اور ان کے نسبت یہ فکر رکھتے ہیں کہ یہ وہی ثقیفہ کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے افراد ہیں ایسے افراد ہیں تو وہ بندہ قریب آئے گا ولایت فقیہ کے. وہ کہے گا یہ کیسی تشیع ہے کہ جو غاصبین حق کے اہل بیت کے لیے احترام کے قائل ہیں. یعنی ایک تشیع میں رہنے والا بندہ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم قاتلین جناب زہرا سلام اللہ علیہا مگر یہ کہ تم اعلان کر دو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو سب سے زیادہ منانے والا ترویج کرنے والا جس کے گھر پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجالس ہوتی ہیں وہ رہبر معظم ہے. تو ان موصوف سے میں پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ تم قاتل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہو پھر اس کے بعد کہتے ہو میں شیعہ ہوں جناب زہرا کے سامنے تم نے نہیں جانا شرم نہیں آئے گی. کتنی ڈھٹائی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہو. یعنی اس مقام پر آ کر تھوڑا سا جو ہے نا انسان آپے سے بھی باہر ہو جاتا ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ نرمی سے گفتگو کی جائے لیکن یہ واقعاً انسان کو
درد اور کرب کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے جب نہ یہ کہے کہ جب میں قاتلین سیدہ سلام اللہ علیہ غاصبین حق کے اہل بیت کے زیارت کیا پڑھتے ہو یار آپ لوگ؟ جب جاتے ہو امام ہادی نے کیا زیارت پڑھی امیر المومنین کی؟ نجف جاتے ہو نہیں جاتے؟ مولا علیہ السلام کی کیا زیارت پڑھتے ہو وہاں پر؟ پڑھی ہے کبھی؟ اول مظلوم غصب حق کو، جس کا حق غصب کیا گیا۔ اول مظلوم کیوں ہے امیر المومنین؟ وہ کون ظالم ہے کہ جس نے ظلم کیا؟ ظالم کا احترام تمہارے مکتب میں کس نے سکھایا تمہیں؟ رہبر معظم پہ تہمت لگاتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دور کرتے ہو ان سے۔ یہ زیارت کیا بتا رہی؟ امام ہادی کی یہ زیارت کیا بتا رہی ہے؟ الکافی پڑھ لو جا کر۔ اگر یہ مجھے زیارت مل جائے تو میں آپ کے لیے زیارت بیان کروں۔ کہ ان لوگوں نے اس قدر افراط و تفریط سے کام لیا ہے، پھر جھوٹ کس ڈھائی سے بولتا ہے کہ جناب میں احترام کرتا ہوں، پھر عقلاً بھی نقلاً۔ تم عقل کام نہیں کرتی اس بندے کی، اس بندے کی عقل کام نہیں کرتی جو یہ بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جی میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ کیوں جی احترام کرتے ہو؟ کس وجہ سے؟ یہ ملاحظہ کریں ملاذ الاخیار میں، یہ اگر انہوں نے شن بے دین کیا ہے ملاذ الاخیار ہے، اس کی یہ روایت ہے۔ اوپر سے ہم دیکھیں تو کہا کہ ابو الحسن الثالث قال تقول عند قبر امیر المؤمنین، جب امیر المؤمنین کی قبر کے پاس جاؤ کو السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم، آپ سب سے پہلے مظلوم ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ اول من غصب حقہ، کہ آپ سب سے وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ صبر تھا، آپ نے اس پہ صبر کیا۔ اب بتائیں کہ اول مظلوم کیوں ہے امیر المومنین؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، کہیں گے جن کا حق غصب کیا گیا، حق غصب کرنے والے ظالم تھے تبھی تو مظلوم ہیں۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ امیر المؤمنین مظلوم ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی رہبر معظم نے کہا ان کا احترام کرے۔ جھوٹ بولتے ہو رہبر معظم پہ۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، رہبر معظم کی کتاب سے بھی دکھاتا ہوں ان کا میں تھوڑا سا، کیونکہ ایسے لوگ ناسور ہیں مذہب تشیع میں، ایسے لوگوں کا علاج کرنا ضروری ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور ان کے طرفداران، ان میں کبھی جرت نہیں ہوتی کہ آ کر وہ مذہب تشیع کے مسلمات کی روشنی میں گفتگو کریں۔ یہ ہم رضمان حسین ہیں، یہ پڑھ لینا ایڈوکیٹ صاحب، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ان کی 10 گفتار ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اول شعاری کے شیعہ بآن موجودیت خودش را اعلام کرد، یعنی وہ شعار، سب سے پہلا شعار کہ جس سے تشیع نے اپنے وجود کا اعلان کیا، وہ شعار فدق تھا۔ پیغمبر برائے ان کے ثابت کند خلافت مال کسانی نیز کہ آن را در دست گرفتیاں۔ جناب زہرا یہ چاہتی تھی، وہ اس لیے نہیں تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ گئیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا مل جائے، وہ باغات مل جائیں، وہ دنیاوی مال مل جائے۔ اہل بیت کی جو منزلت ہے وہ کئی اس سے بالا تر ہے۔ وہ تو ائمہ جو ہیں وہ امام ہیں، یہ ساری زمین ان کی ملکیت ہے۔ روایات ہیں ہمارے ہاں، خود اہل سنت کے ہاں بھی صحیح بخاری کے اندر اس طرح کی روایت پائی جاتی ہیں۔ برائے ان کے ثابت کو نا خلافت مال کسانی نیست، یعنی یہ فدق کا شعار کس لیے تھا؟ بتانے کے لیے کہ یہ خلافت جس پہ تم بیٹھے ہو یہ تمہارا حق نہیں ہے، اور تم نے جو اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور مسند قدرت پر بیٹھ گئے ہو، میرے فدق کو غصب کیا ہے۔ اب غصب کرنے والے محترم ہوتے ہیں۔ یہ رہبر معظم کے کلام بڑے تم کہتے ہو رہبر معظم نے بھی حکم دیا ہے، کوئی اسپیشل آپ کو حکم صادر کیا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پھر کیا چہرہ جائے گا؟ جی وہ تو ایک بات یہ کرتے ہیں، دوسری بات وہ کرتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے، ان کے جو نیچے افراد ہیں جو بڑے ولایت فقیہ کا دم بھرتے ہیں اور جواد نقوی صاحب کی دفاع میں یہ براڈز کرتے ہیں، براڈوں میں آتے ہیں یہ لوگ۔ فدق مرا غصب کر دید، یعنی چی؟ یعنی شما مردوں میں غاصبی ہستید۔ کون؟ ابو بکر، عمر۔ آپ حضرت بھی بولیں گے، وہ محسن نقوی صاحب رضی اللہ بھی بولیں گے، بھائی یہ ان کا مذہب ہے، یہ بنو امیہ کا ہے، قاتل و مقتول رضی اللہ، یہ ان کا مذہب ہے۔ جاؤ بھائی ادھر چلے جاؤ۔ پھر آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ اپنے ساتھ پھر شیعہ کا ٹائٹل لگاؤ؟ کیوں تشیع کو خراب کرتے ہو؟ آگے دیکھیں، یعنی شما مردوں میں غاصبی ہستید، ظالمید، ظالم کے نمی توانت خلیفہ یہ پیغمبر باشد، خلیفہ یہ مظہر عدل باشد، حاکم اسلامی باشد۔
اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حاکم اسلامی بنے. جناب زہرا نے یہ تمام لوازمات اپنے اس ایک شعار سے سمجھائے لوگوں کو. پھر خود رہبر معظم کے گھر پر جب آیت اللہ مصباح یزدی نے کیا کیا, وہاں پر بیان یعنی شرح خطبہ فدکیہ کا جو رہبر معظم کے گھر میں انہوں نے بیان کی تھی, آیت اللہ مصباح یزدی ولایت فقیہ کے ان علم برداروں میں سے ہیں کہ تم لوگ اور جو تمہارے بڑے ہیں جواد نقوی ETC وغیرہ, یہ عشر عشیر میں نہیں ہے ان کا. وہ کیا بیان کر رہے ہیں اپنے اس خطبے کے ایک اس میں صفحہ نمبر 336 پہ ملاحظہ کیجئے. ہدف اصلی فاطمہ, جناب زہرا کا ہدف کیا تھا, یہ آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر. بار دیگر تاکید می کنم کہ ہمیں این ہا برائے این اس کے برائے مردم اس بات شود, یہ سب کس لیے ہے کہ این ہا صلاحیت این مقام را نہ دارند و حتی یک قضاوت صادرہ نیمی توانند بر اساس قرآن انجام بدہند. یعنی ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ایک فیصلہ کر سکیں. این ہا چگونه میخوان جانشین پیغمبر باشند در حالی کہ نمی دانند در دعوی از چه کسی باید بیان خاص, جن کو نہیں معلوم کہ جب دو لوگوں کے درمیان امر دائر ہو جائے, فیصلہ کرنا ہو تو بیانہ کس نے لانا ہے, قسم کس نے کھانی ہے. اگر می خواستی جانشین انتخاب کنید دست کم باید کثیر انتخاب کنید کہ صلاحیت بیشتری داشتے باشد. ان کے پاس نہیں ہے. جناب زہرا یہ بتلانا چاہتی تھی, یہ ہدف اصلی تھا. یہ پیچھے جائیں نا, اس کا عنوان کیا دیا ہے خود, میں آپ کو عنوان دیتا ہوں. یہ دیکھیں, جعل حدیث برخلاف قرآن, یعنی جو جعل حدیث کرے وہ محترم ہے ان کے نزدیک. یہ دیکھیں, افشاء عدم صلاحیت خلفاء در کلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ جائیں تقریباً 48ویں تقریباً 56 کے قریب ان کی کیا ہیں تقریرات ہیں, اور ان میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. یہ جا کے پڑھ لو, یہ رہبر معظم کے وہاں پہ پڑھی جا رہی ہے. عجیب لوگ ہیں یار, یہ مجھے حیرت ہے. یہ اس کی جو جاہلانہ گفتگو تھی رہبر معظم کی نسبت ایک تہمت تھی, اس کا جواب تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے نورن علی نور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب وہ کیا بیان کرتے ہیں, ذرا ان کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں. تو میں احترام کرتا ہوں, میں احترام ہی نہیں کرتا. اور وہ عقلی طور پہ بھی اگر نقلی یا فتویٰ نہ بھی ہو تو بھی عقلی کا بھی یہی تقاضا ہے. تو لیکن میں نے جب آپ کی گفتگو سنی شکیل بھائی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, اور آج بھی آپ نے جو چند جملے بولے تو وہ مجھے اس نے تھوڑا سا کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ خلافت راشدہ کو واقعی راشدہ مانتے ہیں. یعنی میں کہوں کہ خلفاء حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, رائٹ. اب میں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں, یہ ایک سٹیپ ہے. جیسے آغا جواد نقوی بھی آپ کہتے ہیں, حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں, حضرت عمر کے ساتھ بھی, وہ انہوں نے ایک دو دفعہ کہا ہے رضی اللہ. دیکھ لیں, کہا ہے جی انہوں نے. یہ بھی تشیع میں کہ تھوڑی سی جرت چاہیے یہاں تک پہنچے. جرت تشیع میں نہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے جرت چاہیے کہ آپ وہ شخص کہ جس نے حضرت زہرا پر ظلم ڈھایا, جس نے اہل بیت پہ ظلم ڈھایا, ہمارے علماء نے کیا کہا, یہ کربلا کیوں ہوئی ہے, بتائیے ذرا مجھے کربلا کیوں ہوئی ہے. میں روایات سے دکھاؤں گا, روایات سے بھی دکھاؤں گا کہ کربلا کے پیچھے بھی یہی افراد تھے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں معاویہ یزید, نہیں بھائی, معاویہ یزید کو برسرے کار لانے والا کون ہے, ابوبکر عمر عثمان, اور ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, رضی اللہ کہہ دیتے ہیں. جرت چاہیے, واقعی جرت چاہیے, بات درست ہے اس کی, جرت چاہیے بندے کے اندر اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کے اوپر رضی اللہ ان کے لیے ترضی کرنا, اس کے لیے واقعی جرت چاہیے. جو اہل بیت کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کے لیے جرت چاہیے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان تقریباً اب تمام جو آپ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح سے بات کرنی چاہیے, یا کہتے ہیں خلیفہ اول, خلیفہ دوم کو. لیکن آپ کی گفتگو میں آپ نے خلفائے راشدین کی بات کی, اور پھر آپ بہت جس احترام سے ہر دفعہ, یعنی خلفائے راشدین وہ کہتا ہے ڈاکٹر محسن نقوی, یعنی وہ راشد خلیفہ ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا میں نے دکھایا آپ کو خطبہ فدکیہ کی شرح میں آیت اللہ مصباح یزدی کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, غاصب ہیں, یہ کہہ رہا ہے راشد ہے. بی بی کہہ رہی ہے میں ظالم ہے, یہ کہہ رہا ہے راشد ہے. فیصلہ کر لیں آپ لوگ. اور یہ ڈاکٹر محسن نقوی اپنی وال پہ کیا لکھتا ہے کہ مجھے حضرت زہرا سے ڈر لگتا ہے. اہل منبر کے حوالے سے کسی نوح خان کے حوالے سے بیان کر رہا تھا, اس کی پوسٹ تھی. اور یہاں پہ آپ کو حضرت زہرا سے ڈر نہیں لگتا, وہاں پہ حضرت زہرا سے ڈر لگنے لگ گیا تھا. یہاں پہ حضرت زہرا کا وہ خطبہ فدکیہ دینا اور اس میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنا, ان کو ظالم ڈکلیئر کرنا, اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرنا. وہ بی بی کہتی ہیں ظالم ہے, اہل بیت کہتے ہیں ظالم ہے, یہ موصوف کہتے ہیں وہ راشد ہے. کیا کہنے, آگے سنیں.
जब आप बात करते हैं तो बहुत एहतराम से करते हैं, जिससे मुझे लगा कि नहीं, आप फ़कत एहतराम के कायल नहीं हैं, ज़ाहिरी एहतराम के, आप दिल से उनको सिद्दीक़ अकबर मानते हैं, या कम से कम सिद्दीक़, और यानी कि उनका किरदार ऐसा है कि जो काबिल तक़लीद हो, काबिल तारीफ़ हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है? फातिहा। तशय्युअ से थोड़ी हट के नहीं है ये वाली रविश? बात ये है कि अब सवाल आपने सुन लिया, जवाब देखिएगा, जवाब मौसूफ क्या देते हैं, जवाब ज़रा सुनने के काबिल है। आएंगे मुकदमा बांधेंगे अपनी बात का, लेकिन सुनने के काबिल है। क्यों? चूँकि तरीका वारदात बड़ा बारीक है। डॉक्टर है ना, ठीक है, बंदा पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखने के बाद जब बंदा मुनहरिफ होता है ना, तो वो इस तरीके से वारदात डालता है कि सामने वाला कि यार बात तो बड़ी लॉजिकल कर रहा है। लेकिन आम बंदा तो नहीं समझेगा, आम बंदा तो कहेगा कि यार जो ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि इतनी इसने शवाहिद पेश कर दिए, इतनी इसने ताइदें पेश कर दी हैं, ये तो जो तशय्युअ हमें बताई गई है उससे तो फ़र्क करती है ये चीज़। आगे सुने जी, अब डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुने, डॉक्टर साहब क्या बयान फरमा रहे हैं। आपको आज इंशाल्लाह मालूम होगा कि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टरी का लेवल क्या है। तशय्युअ असल में क्या है, हाँ। ये बड़ी बहस है। सही। ठीक है, और जिस तरह से बनी उमैया के दौर का वाक़या करबला कुछ और है, बनु अब्बास के दौर का कुछ और है, फातिमीन मिस्र का कुछ और है, इराक़ का वाक़या करबला कुछ और ताबीर रखता है, ईरान का इनकलाब से पहले का वाक़या करबला और ताबीर रखता है, जनाब ज़ैद का खुरूज, जिनके खुरूज को जायज़ नहीं करार दिया जाता था कि इमाम की मौजूदगी में कैसे इमामत का दावा किया और बगैर उनकी इजाज़त के कैसे उन्होंने खुरूज किया। वही खुरूज की दलील बन गया वली फ़क़ीह की जब बहस चली और यहाँ इनकलाब। हत्ता जनाब ज़ैद के हवाले से आएँ तो शेख मुफीद से लेकर आप आ जाएँ आज तक के उलमा, अल्लामा अमीनी की अगर आप अल-गदीर उठा के देखें तो अल्लामा ने तमाम उलमा, मुतक़द्दिमीन, मुतआख़िरीन, मुआसिरीन के तसरीहात पेश किए हैं हज़रत ज़ैद की मद के हवाले से। आप अगर ये कहें कि भाई वो तो मद की है, तो फिर यहाँ पर इनकी अकल पर एक सवाल किया जाएगा कि ऐसा शख्स इमाम की तरफ से मबदू है कि जो इमाम के मुकाबिल आके, इमाम के मुकाबिल यानी क्या मतलब है, इमाम के हुक्म से मुनहरिफ होकर खुरूज कर रहा है और फिर मारा जाता है, इमाम उसकी मद कर रहे हैं, उसकी शहादत का तज़किरा कर रहे हैं, फिर वो शहीद कैसा और उसकी मद कैसी? यानी दोनों में कंट्रडिक्शन है कि इमाम एक ऐसे शख्स की कि जो आप कहें कि उसका खुरूज हुक्म इमाम के तहत नहीं था या इन्हिराफ पर मबनी था, तो असलन मद जो है वो इमाम से सादिर होना ये कभी है। तो लिहाजा अब नहीं मालूम कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब अगर एक दुक्का किसी ने आकर उसकी खरूज की मजम्मत की है, या बाद ऐसी रिवायात हैं अल-काफ़ी के अंदर है, मतलब मोमिन ताक का मुकालमा है, तो उनकी तहलील की ज़रूरत है और तमाम रिवायात को एक साथ रखने के बाद ही नतीजा निकालने की ज़रूरत है। तो ये बात इनकी इल्मी तौर पर क्या है, कमज़ोर इस वजह से भी है चूँकि ये एक आधे मजमून के ऊपर तकिया करते हुए कलाम फरमा रहे हैं। खैर चूँकि हमारा मौजू नहीं हज़रत ज़ैद का खुरूज, उसकी कैफियत, उसके ऊपर आइम्मा की जो तायीद है या तरदीद है वो एक अलग से तफसीली मौजू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। आप सिर्फ इनका तरीका वारदात चेक कीजिए। की बात आई उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या करबला का वो वर्जन कि वो उम्मत को बख्शवाने के लिए गए थे, वो इसमें तब्दील हो गया कि वो तो इनकलाब लाने के लिए गए थे और इनकलाबी उनका वो था। बड़े सग़ीर में जो है वो सब लोगों को और कल्चर को यहाँ के करने के लिए रसूम को ही सही उसको इस तरह से वो कर दिया कि आज आप असल को रसूम को बाहर अलग नहीं कर सकते, बल्कि जो अलामात हैं वो असली मज़हब बन गई हैं। वाक़या करबला तो पीछे लग गया और फिर उसमें ये हदीस आ गई, रिवायतें आ गई कि जो रोया, जिसने शक्ल बनाई, जिसने हिचकी भी निकाल ली, उस पर भी जन्नत वाजिब है। इसका बरसगीर से क्या ताल्लुक़ है? ये रिवायतें बरसगीर में पढ़ी जाती हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है चूँकि मासूम की रिवायत है ना। तो अब वो क्या है, किस आलिम ने कहा है कि जी आप आगे देखिएगा, ये अपनी तरफ से ही ना ये लोग बातें बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, कहते हैं, एतराज़ करते हैं कि जनाब शक्ल बनाई, हिचकी आ गई वगैरह। और फिर अभी यहाँ पर जो आगे गुफ्तगू करेंगे असलन ये ऐसे ही है कि जैसे बाद अफराद क्या करते हैं, ख़ुद बाज़ खुतबा को हमने देखा है वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से ही एक बना लेते हैं जी। कुछ लोगों ने जैसे वो अल्लाह यारी कहता है ना कि शियों ने, सिस्तानी ने कह दिया मेरी इमाम ज़माना से मुलाकात होती है, अपनी तरफ से बात बनाई और फिर उसका जवाब दे दिया। ये सुने ज़रा अब ये जनाब ज़हरा के हवाले से क्या ताबीर इस्तेमाल करेगा। अब किसी छोटे छोटे अफ़ाल पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बशारत दी है, उसमें ये नहीं फरमाया है कि बाकी कुछ करो या ना करो। सही है, मशरूत बात है। वो तो ये है कि ये भी मेन जुमला उन चीज़ों में से है कि जो आपके अमाल की कबूलियत का सबब बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया उसको यहाँ के पर्सपेक्टिव में कि जो रोने की शक्ल बनाने हिचकी निकाल देते हैं ना, उस पर भी वाजिब है, चाहे वो बेनमाजी हो चाहे रोज़ाना। किसने कहा चाहे वो बेनमाजी हो, रोज़ाना रखता हो? कौन कहता है? ये कौन आलिम? अब कोई जाहिल कहता है तो असल काबिल इतना नहीं है।
علماء فقہا کس نے تعبیر بیان کی ہے؟ تعجب ہے کہ اپنی طرف سے بیٹھ کے ہی آپ برصغیر کی تشیع کو ٹارگٹ کریں اور کہیں کہ یہاں پہ عزاداری کو یہ شکل دے دی گئی. ہاں ایک اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو، گریے کی قدر و منزلت کو بتانا وہ خود روایات سے ثابت ہے. خود دو چیزیں ہیں روایات سے جو بہت زیادہ جن کی تاکید ہے. ایک جناب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء پر گریہ خود موضوعیت رکھتا ہے، اور ان کی زیارت. حتیٰ زیارت کے بارے میں تو علامہ باقر مجلسی کیا بیان کرتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس کے استحباب پہ، ورنہ روایات سے وجوب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. چاہے جواری شرابی سب کچھ ہو، اور بیوی جو ہیں وہ گھر کی پھپھو کی طرح گھیڑیاں رگڑیں گی کہ اگر بیوی گھر کی پھپھو کی طرح ایڑے رگڑیں گی. تو یار شرم نہیں انسان میں تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کراچی کے ہیں، بولڈ ہیں بولنے میں، بے دھڑک بولتے ہیں، لیکن کم سے کم تشبیہ دیتے ہوئے، مثالیں دیتے ہوئے انسان کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے انسان کو شرم تو آنی چاہیے. سفید داڑھی ہے آپ کی، اتنی عمر ہے، آپ نے اتنا ادب پڑھ لیا، اتنی آپ نے کتابیں پڑھ لیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں پہ اس کی جھلک نظر آئے گی؟ اس مقام پہ کہ بیوی کو آپ مثال دینا کہ جی وہ گھر کی پھپھوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں گی کہ جو جنت میں نہیں بھیجے تو میں بھی نہیں جاؤں گی. اگر کوئی جاہل بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی مثالیں کیوں یہاں پر بیان کر رہے ہیں؟ جنت میں نہیں بھیجا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. تو ہر جگہ اور ہر تاریخ کے ہر مرحلے پر چیزیں جو ہے نا وہ جدا ہوتی ہیں. ایک ہے جس کو آپ شیعیت یا تشیع کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی ریجنل انٹرپریٹیشن یا ریجنل اس کا آؤٹ لک ایٹ اے سرٹین اسٹیج آف ہسٹری. ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ان چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ بتائیے گا یہ ٹھیک ہے یا غلط. ہاں اب یہ جو جملہ بیان کریں گے نا، اب دیکھیے گا کہ آگے سے یہ کیا کرتے ہیں. چونکہ میں اس لیے ان کی گفتگو مکمل چلا رہا ہوں تاکہ مومنین کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ افراد کیسے تشیع کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور کیسے بالکل شرف الدین کا اس وقت زندہ ورژن ہے. ڈاکٹر محسن نقوی شرف الدین جو منحرف تھا تشیع سے، اس کا ایک زندہ ورژن ہے. اور میں پہلے بھی ان کے جواب میں جو چیزیں بیان کر چکا ہوں وہ میں آگے انشاءاللہ دوبارہ اس کا تھوڑا سا تکرار کروں گا اور کچھ جدید روایات بھی ان کی خدمت میں رکھوں گا کہ کیوں انہوں نے اینک تو لگائی ہوئی ہے لیکن اس سے کبھی استفادہ کرتے ہوئے ان روایات کو نہیں پڑھتے، فقط انہی پہ آیا کے ہاتھ رکھتے ہیں. جو نواسب بھی انہی کے اوپر روایتوں کو ہاتھ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بالکل انہی سے استفادہ کریں گے. پتھروں کو چومنا مقدس سمجھنا شرک ہے. اور اے اللہ کے رسول، اے پتھر، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. حجر اسود، یہ جملہ کیسا ہے؟ to be honest مجھے میں نے فالو نہیں کرا. حجر اسود ہے جی، اس کو ہم لوگ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے حج کے دوران چوما جی، ہم نے کہا کہ یہ اس کو چومنا چاہیے. صحیح، یہ شاعر حج میں سے. صحیح. اب اگر ہجوم کے جیسے آپ نہیں چوم سکتے تو کم از کم اتنا کریں گے استعلام جس کو کہتے ہیں کہ دور سے آپ چوم لیں. رسول نے چوما تھا تو ہم بھی چوم. صحیح ہیں صحیح. اچھا، رستے میں کوئی پہاڑی آپ کو ملتی ہے، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، آپ اس پہاڑی کو کر کے چومتے چلے جائیں، کریں گے، کہیں گے کہ یہ کیا کرو. کریکٹ، ٹھیک ہے، درست کیوں وہ پتھر نہیں ہے؟ کہیں گے آپ کے اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں. درست صحیح. درست. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہاں اب یہ مثال کیوں دی ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب مثال کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے نا اس کے پیچھے شرعی دلیل ہے. ٹھیک ہے، آپ وہی مثلاً پتھروں کو چومنا، آپ دیگر پتھروں کو نہیں چومتے چونکہ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ مثال دے دی نا، اب اس مثال کے ساتھ یہ ایک مثال ہوگی، اب اس مثال کو وہ کہاں پہ فٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ذرا سب سے اہم ہے. وہ دیکھیے گا، یہ ایک مثال دی، اب دوسری مثال دیں گے، یعنی دوسرا مقدمہ باندھیں گے، اس کے بعد پھر اصل مقصد کے اوپر آئیں گے اور جناب بیان کریں گے. یعنی 3 مرحلوں میں یہ آ کر ابو بکر عمر کی خلافت کی مشروعیت کو ثابت کریں گے. کیسے؟ دیکھیے ذرا. 3 دن پہلے کچھ علماء یہاں تشریف لائے تو ہم نے ان سے بات پوچھی. ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں مکی دور 13 سال کا، اس میں کتنے اہل بیت ایسے ملتے ہیں آپ کو جن کو کفار و مشرکین نے اذیتیں دی؟ کتنے؟ آسمان کی طرف دیکھا کر کے دیکھتا ہے کہیں ایک نام بھی نہیں ملتا. اور ہم نے کہا غیر اہل بیت کتنے ملتے ہیں؟ ہمارے یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ پہلی شہیدہ ہے، ان کے والد دوسرے شہید ہیں یاسر. ٹھیک ہے، جناب حضرت بلال کا جو ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کس طرح سے غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا لیکن وہ اسلام لا رہے تھے. اہل بیت میں کتنے ہیں؟ اچھا غزوات میں آ جائیے، 272 شہداء ہیں جن کے نام اس میں ملتے ہیں سیرت کی تاریخ کی کتاب. اس میں اہل بیت کتنے ہیں جو شہید ہوئے میدان جنگ؟ کتنے؟ جناب حمزہ اور باقی مجھے نہیں پتا. 3 یا 4. ٹھیک ہے، اور باقی 270. اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟
ٹھیک ٹھیک اسلام کا اگر یہ دفاع نہ کرتے، یہ قربانیاں نہ دیتے تو اسلام کہاں کھڑا ہوگا؟ ٹھیک. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جنگ بدر کے موقع پہ سجدے میں سر رکھ کے فرماتے ہیں یا اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے جو تیرا نام لیتی ہے، اگر آج یہ نہ رہے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوگا. اس میں کون شہید ہوا؟ سارے صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ ایک شہید. تو ان صحابہ کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام تو دعا کریں. ہماری اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کا نام بھی احترام سے ملے. ابو بکر عمر عثمان کا احترام سے نام لینے کی دلیل کیا ہے؟ امام زین العابدین ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں امام زین العابدین کے حوالے سے. یہ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تشیع کہاں پر یہ کہتا ہے کہ رسول کے صحابہ سارے کے سارے بد کردار تھے، بدنما دھاک تھے اسلام کے اوپر. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون سا شیعہ کہتا ہے؟ خود ہمارے ہاں روایات میں نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ اگر میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں، عیون اخبار رضا کی روایت ہے، حسن سند کی روایت ہے. اس میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ والذین مضوا علی منہاج نبیہم ولم یغیروا ولم یبدلوا، یعنی جو منہاج نبوت پہ باقی رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور وہ تبدیل نہیں ہوتے. یہ میں روایت اگر لے آؤں یہاں پر آپ کی اسکرین پہ لے آتے ہیں تاکہ ایسے افراد کو اچھا جی، اس صحابہ کے حوالے سے کس شیعہ کے نظریہ کے سارے صحابہ بد تھے، برے تھے، کہتے ہیں آج ہم ان کا احترام نہ لیں. بات ہو رہی ہے ابو بکر عمر عثمان، یعنی بعض ایسے افراد ہیں. کیا آپ اہل سنت کا والا نظریہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ وہ روایت ہماری سرچ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، اچھا تو کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ایسے صحابہ تھے کہ جن میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار یاسر، حذیفہ الیمانی، ابی الحیثم بن طحان، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری، خدیمہ بن ثابت ذی الشہادتین و ابو سعید الخدری و امثالہم رضی اللہ عنہم. یہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے. ٹھیک ہے، عیون اخبار رضا کی روایت ہے. یہ روایت بڑی زبردست ہے. ہم اگر مجھے متن مل جائے میں آپ کو دکھاؤں تاکہ کہ ہمارے آپ جا رہے ہیں امام زین العابدین اور ان کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، ہم آپ کو خود دکھا دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہاں مل گئی. یہ میری روایت ہے، روایت راگی نشون بدید جی. وممن یتولاہم والولایۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام والذین مضوا علی منہاج نبیہم علیہ وآلہ السلام ولم یغیروا ولم یبدلوا، یعنی امیر المؤمنین کی ولایت کو جنہوں نے تھامے رکھا، سلمان الفارسی، ابو ذر الغفاری، مقداد بن اسود، عمار یاسر، حذیفہ الیمانی، ابی الحیثم بن طحان، اچھا اس کے بعد سہل بن حنیف یا طیحان میں ضبط دیا ہوا یہاں پہ، عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری و خدیمہ بن ثابت ذی الشہادتین و ابو سعید الخدری و امثالہم رضی اللہ عنہم و رحمۃ اللہ علیہم. امام خود دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، امام تو خود دعا کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا ان افراد سے تو سروکار نہیں ہے نا. ہم ان کے حوالے سے تو نہیں کہتے کہ آپ ان کو رضی اللہ نہیں کہتے. وہ کون کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ نہیں ہے؟ آپ جن کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں ان کو رضی اللہ ثابت کر رہے ہیں. ان کو تو اہل بیت نے رضی اللہ نہیں کہا، ان کو ان کے حوالے سے تو کہا کہ ظالم تھے، غاصب تھے. وہ تو وہ افراد تھے، ان کو رضی اللہ ہم کہہ دیں کہ جی وہ تو یہ کریں اور ہم یہ کر دیں. تعجب ہے ایسے افراد پہ. پہلے تو جا کے امام زین العابدین علیہ السلام کو پکڑے نا، صحیفہ سے جب ہم نے چھپا کے نہیں رکھی ہوئی. تو میں دکھا رہا ہوں نا، اب امام رضا علیہ السلام کی روایت دکھا دی میں نے. امام سجاد کی آپ بیان کر رہے ہیں، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی دکھا دی روایت، اور اس میں وہ اصحاب کے نام لے کر ان کے اوپر ترضی کر رہے ہیں. لیکن سکیفہ سے آپ ڈسٹنکشن نہیں کرتے. پہلے تو اصل مسئلہ، ہاں سکیفہ پہ نہیں کلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں اصل مسئلے پہ آ جائیں. اصل مسئلہ یہی ہے نا، اصل مسئلہ تو سکیفہ ہے، اس پہ کلام کریں. اصل مسئلہ پہ ہے نا، اصل مسئلہ پر ہے نا. اصل مسئلہ یہ نا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کوآپریشن کیا، معمولی کوآپریشن کیا، ہر وقت مشورے میں شریک لیتے تھے. ہم نے اپنی سپورٹ کا اسپینڈ جی میں سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں مدینے سے باہر، حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دیا. حضرت ابوبکر وہ کرتے ہیں ان کے سے لڑنے کے لیے، جانے کے لیے خود کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں آپ نہیں رہیں، باقی ہم لوگ ہیں دیکھنے والے، اسود انسی اور اس کو مجھے مسلمہ کذاب وغیرہ سجا وغیرہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، غزوے میں شرکت کرتے ہیں. ان کو روک دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ قتل ہو گئے
تو مسلمان حکومت کا ملت کا ایک سربراہ جو ہے وہ قتل ہو جائے گا اور امت بکھر جائے گی. یہ اس موقع پر تاریخ میں الفاظ ہے. کون سی تاریخ میں ملتا ہے؟ کون سی تاریخ میں یہ ملتا ہے؟ یہ بھی تو آپ بتائیے ذرا. وہی تاریخ کہ جس تاریخ میں جو ان کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس تاریخ میں اہل بیت کو پس پش ڈالا گیا ہے، یا وہ روایات کہ جن میں اہل بیت کی توہین بھی کی گئی ہے، اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس تاریخ میں آپ ابھی نہج البلاغہ کا دم بھریں گے. اور میں آپ کو جب نہج البلاغہ سے دکھاؤں گا، انسان کے اندر تھوڑی سی کیا ہوتی ہے نا، علمی شہامت ہونی چاہیے اور وہ اس کو قبول کریں. آپ کیا ہے کہ وہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کی وہی حالت ہے ڈاکٹر صاحب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین شیعہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ لگانا آپ کی تشیع اور آپ کی اہل بیت سے محبت اس چیز کا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ عمر کے ساتھ رضی اللہ؟ آپ کہیں کہ بھئی ہم پاکستان کے جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم حضرت کہہ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ حضرت ذو معنی ہے، ٹھیک ہے، یا خلیفہ والخلیفہ دوم اس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. رضی اللہ ترضی کرنا، اور جتنا بار بار آپ ترضی کر رہے ہیں اور آپ کی کتابوں میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، تو بھئی آپ پھر اعلان کر دیں. آپ کہیں کہ دیکھیں میں وہ جو تشیع اصل تشیع اس سے میرا تعلق نہیں ہے. جو اعتقادات شیخ صدوق میں لکھا ہے کہ ہمارے اعتقادات میں کیا ہے، ہمارے اعتقادات میں ہے کہ ان سے پہلے دوسرے تیسرے سے ہم کیا کریں، اظہار برات کریں. ہے نا ہمارے اعتقادات میں شیخ صدوق علیہ رحمہ. وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب وہ ایران کی تشیع فلاں کی تشیع جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ رائج ہو چکی ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنے اعلی اعتقادات میں کیا لکھا ہے، وہ ذرا لوگوں کو بیان کریں. جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، جتنا وہ ہوا ہے، اس میں سب میں حضرت علیہ السلام شریف. چاہے وہ اسے کیا کہتے ہیں شراب کی سزا کو بڑھانے کا معاملہ ہو، چاہے مؤلفۃ القلوب کا واقعہ ہو، جو کوئی بھی وہ لے لیں، اس میں حضرت علیہ السلام شریک رہے. پھر اسلام کے لیے تھا یا ان کو لیجیٹمیٹ بنانے کے لیے؟ بات تو یہ ہے وہ پھر تعویل ہوگی نا. وہ پھر علی ولی اللہ. اچھا اب کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کے لیے تھا یا ان لوگوں کے لیے تھا. کہتے ہیں یہ تو تعویل ہوگی. بھائی جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ بھی تو تعویل ہے. آپ کوئی نص پیش کر رہے ہیں، آپ تو کوئی نص پیش نہیں کر رہے، آپ بھی تو تعویل کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ کیا تھا تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کو درست سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ حاکم رہیں، ان کا اس مسند پہ بیٹھنا جو ہے وہ ایک درست چیز تھی. آپ بھی تو خود تعویل کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں تعویل، ہم جبکہ ہمارا جو مدعا ہے کہ امام علیہ السلام نے اسلام کی خاطر وہاں پر سکوت کیا ہے، یہ نص سے عبارت ہے ہمارے پاس. وہ جو ابھی نص کی آپ بات کرتے ہیں نا، نص ٹھیک ہے، نص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خود نص سے عبارت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ایک چیز جو واقع ہوئی ہو وہ میں آپ کو خود ابھی نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں. تو اس سے آپ کیوں انحراف کرتے ہیں؟ امام کے وہ فرامین میں نے آپ کو پچھلی گفتگو میں جو میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے انحرافات پہ بنا چکا ہوں، وہاں پر میں واضح طور پر نہج البلاغہ سے ایک نہیں دسیوں میں نے مورد دکھائی کہ امام علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ میں نے ابو بکر عمر عثمان کے حوالے سے ان کا کیا سٹانس ہے. امام خود بیان کر رہے ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ تعویل نہیں ہے نا. اس کے باوجود بھی اس بندے نے رجوع کیا نہیں کیا. لیکن اب کیا کرے گا، نہج البلاغہ سے پھر ایک ٹکڑا لے کر آئے گا، وہ آدھا بیان کرے گا اور اس سے اپنا مطلوب بیان کرنے کی کوشش کرے گا. سنیے ذرا. وہی بات ہے کہ یہ تو تعویل ہوگی نا. پھر ہم تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ان کا جو کوآپریشن ہے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن دین کی انٹرپریٹیشن اور دین کے اس کے لیے سب چیزوں کے لیے، وہ کیا ہے ان سے انکنڈیشنل ہے نا سارا. حضرت علیہ السلام کا کوآپریشن انکنڈیشنل ہے نا. یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تو کہاں سے 4000 لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا. حضرت علیہ السلام دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ تمہاری موجودگی میں عثمان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سنی کتابوں میں ہے، وہ بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں. جو سنی کتابوں میں ایک حدیث ضعیف روایت ہے، اس روایت کے حوالے سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، خود ان کے اپنے علماء نے ایک روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں. امام حسن حسین علیہ السلام نے کیسے جی دفاع کیا، یہ ملاحظہ کریں جناب. تعریف المدینہ المنورہ لابن شبہ، اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ روایت لے کر آتے ہیں. یہاں پر کہا ہے کہ جی وقال علی الحسن والحسین اذهب، جاؤ وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، حتی تقوم علی باب دار عثمان، جا کے وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ جی، اس کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے. اور کیا ہے فلا تدع واحدا یصل الیہ، کسی ایک کو بھی وہاں پر اجازت نہ ہو کہ وہ وہاں تک پہنچے عثمان تک.
اور پھر اسی روایت میں ہے، اگر آپ سنی روایتوں سے ہی استدلال کریں جو شیعہ روایتوں میں تو نہیں ہے نا، شیعہ روایتوں سے موصوف ثابت نہیں کر سکتے، اہل بیت کی تعلیمات سے ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اگر تاریخ کو نکالنا ہے تو از دل روایات در بیارید، یعنی خود روایات سے آپ کو تاریخ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. حتیٰ کہ روایات میں عثمان کے بارے میں امام نے کیا بیان فرمایا نہج البلاغہ سے، جو آپ بہت زیادہ استناد کرتے ہیں، وہ میں آگے اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہاں پر کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، خود آپ بیان کریں کہ قال علی ابن، اپنے دونوں بچوں سے کہا کیف قتل وانتم علی الباب، کیسے جو ہے وہ عثمان قتل ہو گیا اور تم دونوں دروازے پر تھے. ولطم الحسن وضرب الحسین وشتم محمد بن طلحہ ولعن عبداللہ بن زبیر، کہ تھپڑ مارا امام حسن حسین علیہ السلام کو. یہ عقیدہ ہے محسن نقوی کا، اس سے پوچھے آپ محسن نقوی صاحب، آپ کا یہ عقیدہ جو آپ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ امام حسن حسین علیہ السلام کو مولا علیہ السلام نے ایسے مارا پیٹا. آگے ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا، وہذا حدیث کثیر التخلیط منکر الاسناد. خود جو بندہ ابن شبہ جو روایت نقل کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لا یعرف صاحب الذی رواہ عن ابن ابی ذئب اما ابن ابی ذئب ومن فوقہ فاقویہ. یعنی اس حدیث میں کثیر التخلیط ہے، منکر الاسناد ہے، اور یہ آ کے اس سے استدلال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو خدمت میں رکھ دیتا ہوں. دفاع صحابہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ناسبیوں نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے ڈاکٹر صاحب بھی انہی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. آگے صفحہ 19 پہ دی. کنانہ مولا صفیہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے چاروں سیدنا عثمان کا دفاع کرتے رہے، وہ یہ تھے حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن حاتب اور مروان بن حکم. یہاں پہ امام حسن حسین نہیں ہے. اور کہا جی مسند اسحاق بن راہوے کی روایت ہے اور سند اس کی حسن ہے. سند اس کی حسن نہیں ہے، یہ کنانہ مولا صفیہ سے روایت نقل کی ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. المطالب العالیہ، یہ اصل میں یہاں سے اس نے اٹھائے نا، قال اسحاق اسنادہ حسن. اب دیکھیے گا، اچھا اب اس کنانہ مولا صفیہ ضعیف الحدیث. اچھا یہ اجار و تعدیل جو تحریر تقریب و تہذیب کے شعیب ارناؤت اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی کیا کہتے ہیں، ضعیف. اچھا کنانہ مولا صفیہ وہ بھی کیا کہتے ہیں، ابن حبان اس کو الثقات میں نقل کیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک. اب یہ دیکھیے گا تہذیب سنن ابی داؤد، یہاں پر کیا کہتے ہیں، وفیہ کنانہ مولا صفیہ لا یحتج بہ، اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. تحریر و تقریب، ہاں یا دکتور بشار عواد معروف شیخ شعیب ارناؤت، یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مقبول کا ہے، بل کیا ہے، ضعیف. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے جوامع الکلم کنانہ مولا صفیہ ضعیف الحدیث. ٹھیک ہے، اصل قابل احتجاج کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے آپ یہ تاریخی طور پر تاریخ مسلمات میں سے مان کے بیٹھ جائیں کہ جی یہ معاملہ ہوا تھا. آگے سنیں کیا کہتے ہیں، ہے نا. اور پھر وہ باغی گئے، وہ پیچھے سے پوچھ گئے. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عثمان تم کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی، مجھے ایک دی، تمہیں دوہری نسبت رسول سے اس باب میں ہمیں حاصل. یہ محسن نقوی نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے. میں نہج البلاغہ سے پھر خطبہ شخصیہ کیوں نہیں پڑھتے، پھر وہاں پہ عثمان کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، محسن نقوی نہیں پڑھ رہا تو نہج البلاغہ وہ پڑھ کے سنا دو خطبہ شخصیہ اور دیگر جہاں پر امام نے بیان فرمایا ہے، میں پڑھاتا ہوں نا. جن کے ساتھ حضرت نے اتنا وہ کیا، جو جنگیں ہوئیں ان میں اتنا کیا کیا جی، میں دکھاتا ہوں. پہلے تو نہج البلاغہ میں آ جانا اسی خطبے کی طرف، یہ جو یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں یہ نہج البلاغہ ہے. جب امیر المومنین کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے کیا کہا جی، دیکھیے گا یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 162 ہے. اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں اور ان کا گلہ کیا، حضرت نے ان کی طرف بات چیت کریں، لوگوں کو رضامند کرنے کا مطالبہ وغیرہ. پھر امام آتے ہیں اس کے پاس، اچھا لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا کہ میں تمہارے ان کے قصوں کو نپٹاؤں، قضیوں کو نپٹاؤں. خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جسے تم بے خبر ہو، یعنی سارے معاملات سے تم آگاہ ہو. اچھا اس کے بعد امام کیا اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم کو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر ہو. یہ جو الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ مجھے نہیں ہے تمہیں ہے، اپنی جیب سے کہتا ہے، یہ محسن نقوی نہیں کہہ رہا، یہ محسن نقوی کہہ رہا ہے، نہج البلاغہ نہیں کہہ رہی. اور تم تو رسول سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دمادی بھی تمہیں حاصل ہے، ایک طرح کی دمادی بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی. اور محسن نقوی کیا بیان کر رہا ہے، یہ نہج البلاغہ اتنا پڑھا ہوا ہے، نہج البلاغہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک نسبت حاصل ہے، تمہیں 2 حاصل ہے. وہ ابو بکر عمر کی بات ہو رہی ہے، اپنی جیب سے کیوں الفاظ ڈالتے ہو. اگر میں اس کے عربی متن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اگر مجھے یہاں مل جائیں تو میں آپ کی خدمت میں وہاں سے بھی بیان کر دوں کہ اپنی جیب سے ڈالنے کا آپ کو کیا فائدہ ہے محسن نقوی صاحب. اچھا جی، اما ابن ابی قحافہ
वलब्न अल-खत्ताब औला बिअमल अल-हक़ मिनका व अंत अक़रब इला रसूलिल्लाह वशीजत रहमिन मिनहुमा व क़द निलता मिन सिरही मा लम यनाला। उन दोनों को वो हासिल नहीं थी जो तुम्हें है। ये नस से इबारत है। अपनी जेब से क्यों नहजुल बलागा में एडिशन करते हो? इमाम की निस्बत झूठ बोलते हो या पता नहीं आपकी जहालत थी इस पे, आपने उससे माना यही निकाला मालम यनाला। अबू बकर उमर की निस्बत बात हो रही ना कि अपनी निस्बत। फिर इमाम आगे उसे बताते हैं, मैंने रसूल से सुना, उन्होंने फरमाया क़यामत के दिन जालिम को इस तरह लाया जाएगा। उसको बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है। याद रखो अल्लाह के नज़दीक सब बंदों से बेहतर वो इंसाफ परवर हाकिम है जो खुद भी हिदायत पर दूसरों को भी हिदायत करे, जानी पहचानी सुन्नत को मुस्तहकम करे और अनजानी बिदअतों को फना करे। अब आ जाएं, अब ये आके उन खुलफा की मशरूयत की दलाइल दे रहा है। ये ज़रा रिवायत मुलाहिज़ा कीजिए, यहाँ पे इमाम क्या बयान करते हैं। ये रिवायत की सनद भी क्या है वो आगे सफ़र नशून बदी। ये मिरातुल उकूल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल हदीस उसानी वल मिअतान यानी 202 हदीस नंबर मौसक अल अथर। यहाँ पर कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में आयत बयान की, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम वला खमसा इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। कि अल्लाह हर चीज़ से आगाह है। यानी आयत का खुलासा का नज़लत हाज़िल आया फ़ी फ़ुलान व फ़ुलान अबू बकर उमर अबी उबैदा अल-जर्राह अब्दुर्रहमान बिन औफ सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा वल मुग़ीरा बिन शुअबा हैथु कतबुल किताब बैनहुम व तआहदू। उन्होंने जब वो सहीफ़ा मलऊना लिखा और आपस में अहद किया, व तवाफ़ुक़ किया कि ला इन मज़ा, अगर क्या जी मोहम्मद, ला इन मज़ा मोहम्मद, अगर मोहम्मद जब इस दुनिया से चले जाएंगे, ला तकूनुल खिलाफ़ा फ़ी बनी हाशिम वलन नबुव्वा अबदन। उन्होंने ये अहद किया था कि खिलाफत को बनी हाशिम में नहीं जाने देंगे। फिर दो और आरतें क्या जी, अम अब्रमू अमरन फ़इन्ना मुब्रमून अम यहसबूना अन्ना ला नस्मअु सिर्रहुम वला नजवाहुम बला व रसूलुना लदैहिम यक्तुबून क़ाल व हातानिल आयतान नज़लता फ़ीहिम। ये भी उनके बारे में नाजिल हुई है। और इमाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह का तरा अन्नहु कान यौमन युशबहु यौम कत्बिल किताब इल्ला यौम कत्लिल हुसैन। कि इसकी इस दिन की निस्बत यानी जो तशबीह दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल के दिन की निस्बत के साथ। यानी क्या मतलब है, इमाम ने रब्त दिया है कि इमाम हुसैन का जो कत्ल हुआ है वो ये सहीफ़ा मलऊना लिखा गया कि बनी हाशिम में खिलाफत नहीं जाएगी और उसी के ऊपर ये कारबंद रहे इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसे अफराद की खिलाफत की मशरूइयत जनाब साबित करें कि इमाम हसन हुसैन ने साथ दिया। मैं इनसे पूछता हूँ, कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ जो हैं वो ख़जानादार बन जाते हैं अज़ीज़ मिस्र के। इससे उस काफिर की हाकमियत की दलील है कि उसकी हाकमियत जो है वो इन द यूसुफ़ या इंदल्लाह दुरुस्त थी। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वली अहदी कबूल करते हैं किसकी, वो खुद रिवायात में खैर उसकी अपनी वज़ाहत मौजूद है। तो आप इससे क्या बनाएंगे, मामून जो है वो इमाम का कातिल नहीं है और वो बरहक था, उससे उसकी मशरूइयत साबित होती है, अज़ीज़ मिस्र की मशरूइयत साबित हो जाती है। फिर जब आइमा ने खुद वहाँ पर बयान कर दिया नहजुल बलागा में कई मकामात पर, मैं वो पिछली उसमें बयान कर चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मैं आपको झलकी दिखाता हूँ। ये नहजुल बलागा है, आप बड़े नहजुल बलागा करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। खुदा की कसम, पहले ने पेराने खिलाफत जानता था, मेरा खिलाफत भी वही मकाम है। फिर दूसरा आ जाता है, तीसरे के बारे में क्या कहा, जिसके बारे में कह रहे जी उस्मान की, वो कहा कि तुम्हें तो, यहाँ तक कि उस कौम का तीसरा शख्स पेट फुलाए सरगीन और चारे के दरमियान खड़ा हुआ और उसके साथ उसके भाई बंधु जो है वो खड़े हुए, जो अल्लाह के माल को इस तरह निगलते जैसे ऊँट फसल रबी का चारा चरता है। और उसकी बदअमालियों ने उसका काम तमाम कर दिया और शिकमपुरी ने उसे मुँह के बल गिरा दिया। जब लोगों ने उस्मान की बैत का इरादा किया तो इमाम ने क्या फरमाया, तुम जानते हो मुझे औरों से ज़्यादा खिलाफत का हक पहुँचता है। ये नहजुल बलागा कहाँ जाएगी, ये नहजुल बलागा में आपकी जो नहजुल बलागा आपके पास, उसमें सफ़े नहीं है, ये वाले, ये औराक नहीं है उसमें, ये औराक नहीं है उसमें। क्या फरमाया, और सिर्फ मेरी ज़ात जुल्म जोर का निशाना बनती रहेगी, मैं खामोशी इख्तियार करता रहूँगा ताकि सब्र पर अल्लाह से अजर सवाब तलब करूँ और ज़ेब व ज़ीनत और आराइश को ठुकरा दो जिस पर तुम मर मिटे हो। यानी मैं ये सारी चीज़ें बयान कर चुका हूँ। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद पर क़यास नहीं किया जा सकता, जिन लोगों पर उन्हें एहसानात हमेशा जारी रहे और हक़ के विलायत की खसूसियात इन्हीं के लिए और इन्हीं के बारे में पैगम्बर की वसीयत और इन्हीं को नबी की विरासत मुंतकिल हुई है। तो यानी आप ये, मैं नहजुल बलागा से सब कुछ दिखा चुका हूँ। खुदा कसम, जब से अल्लाह ने अपने रसूल को दुनिया से उठाया, बराबर दूसरों को मुझ पर मुकद्दम किया गया और मुझे मेरे हक़ से महरूम रखा गया। वो हक़ कौन सा था, आप कहते हैं ना, आगे चल के बयान करते हैं। वो जी तहरुल कादरी कह रहा है कि जो तहरुल कादरी ने बात की है वही दुरुस्त है कि उनको हक़ रूहानियत है और हक़ हाकमियत इनके पास है। इमाम फरमा रहे हैं कि मुझे मेरे हक़ से महरूम किया, वो कौन सा हक़ था, हक़ रूहानियत से, वो तो आप मान रहे हैं ना। फिर हक़ हाकमियत रह गया कि जिससे महरूम किया गया और आप आके इनकी साबित कर रहे हैं। यानी इनके पास कुछ नहीं है।
یہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. باقی دیگر روایات کو چھوڑ دیتے ہیں. یقین کریں مومنین اس کے اوپر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے. اس قدر روایات ہیں, اس قدر احادیث ہیں. ہمیں کئی سنی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود شیعہ تشیع کی تراث میں, تشیع کی کتب میں ہی اس قدر موجود ہے. اس حوالے سے خود میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اعتقادات, آپ شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جائیں, وہاں پر کیا فرماتے ہیں, اعتقادنا فی البراء انہا واجبہ, کیا جی من الاوثان الاربعہ, کہ ان 4 بتوں سے, اوثان الاربعہ سے اظہار برات کرنی. شیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں یہ تشیع کی اساس ہے, تشیع کی بنیاد ہے. کہتے ہیں اصل تشیع کو سمجھنا ہو. کون سی اصل تشیع؟ وہ جو محسن نقوی نے سمجھی ہے, وہ کہ جو من گھڑت روایات کے اوپر کھڑی ہے, وہی جو پک اینڈ چوز کے اوپر اصل تشیع تمہاری کھڑی ہے. جہالت کی حد ہوتی ہے بھائی. منحرف انسان ہو جاتا ہے نا تو پھر نہیں دیکھی جاتی اگلا ڈاکٹر ہے کیا ہے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.